بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں بلیک فیدر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی تیسری قسط ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹائیگر دوسرے دروازے سے گزر کر ایک راہداری میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ اس راہداری کے عین درمیان میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو لوہے کا بنا ہوا تھا، اور دروازے کے باہر سرخ رنگ کا ایک بلب جل رہا تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ مجرموں کا خاص کمرہ ہے، چنانچہ اس نے جھک کر کی ہول میں جھانکا اور پھر اسے اندر دو آدمیوں کی ٹانگیں نظر آئیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میز کی سطح پر بے شمار بٹنوں کی قطاریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جلد از جلد کسی نہ کسی ذریعے سے عمران تک پہنچنا چاہتا تھا، اور چونکہ اسے علم تھا کہ اس وقت وہ مجرموں کے اڈے میں ہے، اس لیے کسی بھی وقت ان سے مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اسٹین گن کی نال کی ہول سے لگا کر فائر کھول دے، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور ٹائیگر اضطراری طور پر اچھل کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ خبردار اگر کسی نے حرکت کی، ٹائیگر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور کمرے میں موجود تینوں افراد، جن میں سے ایک نقاب پوش تھا، اسے یوں اچانک اندر آتے دیکھ کر حیرت سے گم سم رہ گئے۔ دوسری طرف منہ کر لو، ٹائیگر نے دوسرا حکم دیا، اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تینوں مڑنے لگے۔ پھر جیسے ہی وہ تینوں مڑے، اچانک ٹائیگر کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو گئی۔ گو اس اضطراری کیفیت پر ٹریگر دب گیا تھا، اس لیے اسٹین گن سے فائر تو ضرور ہوئے، مگر ٹائیگر کہیں نیچے تحت الاسفل میں گرتا چلا گیا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ سے وہ نیچے گر پڑا۔ مخصوص تربیت کی وجہ سے اس نے چونکہ اپنے اوسان بحال رکھے تھے، اس لیے فرش پر گرتے ہی وہ تیزی سے اچھلا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اسے گو چوٹیں تو آئی تھیں مگر کم۔ اسٹین گن ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، اور جب اس کے ہوش ٹھیک ہوئے تو وہ ایک بار اچھل پڑا، کیونکہ اس کافی بڑے کمرے میں اسے تین آدمی ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک عمران تھا۔ دوسرے دو کے متعلق وہ گو چہرے نہیں پہچانتا تھا، مگر ان کے ڈیل ڈول دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ صفدر اور کیپٹن شکیل ہیں۔ کون ہو تم؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آپ کا دوست، ٹائیگر نے مخصوص لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمران ان دونوں کے سامنے شناسائی نہیں چاہتا، یا اگر عمران کو اس کے متعلق کوئی شک ہوگا تو اس کی آواز سن کر دور ہو گیا ہوگا۔ یہ تم آسمان سے کیسے ٹپک پڑے؟ کیا اس دنیا میں ابھی ابھی آ رہے ہو؟ عمران نے مخصوص مزاحیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں فرشتوں کی گرفت سے بھاگ کر آیا ہوں۔ فرشتے بھی پیچھے پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نقاب پوش اور تین دیگر آدمی ہاتھوں میں ریوالور پکڑے اندر داخل ہوئے، اور پھر کمرے میں بجلی سی کود گئی۔ عمران نے اچانک قریب کھڑے ٹائیگر کے ہاتھ سے اسٹین گن لے لی، اور پھر اس سے پہلے کہ آنے والے ریوالور کے ٹریگر دباتے، عمران نے اسٹین گن کا دھانا کھول دیا۔ گولیوں کے دھماکوں سے کمرہ گونج اٹھا، اور پہلے ہی ہلے میں تین افراد ڈھیر ہو گئے، جبکہ تیسرا جو نقاب لگائے ہوئے تھا اچھل کر باہر نکل گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے لپکا، مگر باہر نکل کر وہ رک گیا، کیونکہ سامنے راہداری تھی جس کا اکلوتا دروازہ اسی لمحے بند ہوا تھا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر بھی باہر نکل آئے۔ اب وہ اس گیلری میں بند تھے۔ عمران نے دروازے پر اسٹین گن کے فائر کیے، مگر گولیاں اسٹیل کے مضبوط دروازے سے ٹکرا کر نیچے گر پڑیں۔ اب وہ پھنس گئے تھے۔ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہر طرف سپاٹ دیواریں تھیں، صرف وہی ایک سا کمرہ تھا۔ ابھی عمران کا ریڈی میڈ ذہن وہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کے اندر ایک دھماکے سے کوئی چیز چھت کی طرف سے آ کر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ چونک کر دیکھتے، وہ چیز جو بم نما تھی ایک ہلکے سے دھماکے سے پھٹ گئی، اور اس میں سے سفید سا دھواں نکل کر تیزی سے کمرے اور راہداری میں پھیلنے لگا۔ عمران سمجھ گیا کہ مجرموں نے بے ہوش کرنے والی گیس کا بم پھینکا ہے۔ راہداری کے پرلے کونے میں سمٹ آؤ اور سانس بند کر لو، عمران نے کہا۔ وہ تینوں تیزی سے دوڑتے ہوئے راہداری کے دوسرے کونے کی طرف بڑھ گئے۔ دھواں آہستہ آہستہ پوری راہداری میں پھیلتا چلا جا رہا تھا، مگر اب دھواں کے بڑھنے کی رفتار ہلکی پڑ گئی تھی۔ عمران کو امید ہو گئی کہ راہداری کے دوسرے کونے تک آتے آتے دھوئیں کے اثرات کم ہو جائیں گے۔
اب راہداری کے اس کونے پر جدھر وہ دروازہ اور کمرہ تھا اتنا کثیف دھواں پھیل گیا تھا کہ دروازہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے عمران کو احساس ہوا کہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر اسے اڑتی ہوئی کوئی چیز راہداری کے عین درمیان میں گرتی ہوئی دکھائی دی۔ پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں وہ چیز جو گیس کا بم تھا پھٹ گیا اور اس میں سے سفید رنگ کا گاڑھا دھواں نکلنے لگا۔ اب ان کا اس گیس سے بچنا محال تھا۔ دھوئیں کے اثرات اب انہیں محسوس ہونے لگ گئے تھے۔ پھر پہلے ٹائیگر گرا، اس کے بعد صفدر اور پھر کیپٹن شکیل فرش پر گر گئے۔ کیپٹن شکیل کے گرتے ہی عمران بھی لہراتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ سٹین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے چیف باس کی دھاڑ سنائی دی۔ باس، میں درست کہہ رہا ہوں، ہم نے بڑی مشکلوں سے انہیں بے ہوش کیا ہے۔ نمبر 1، 2 اور 13 ان کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اوور۔ کراس باس نے ہکلا ہکلا کر جواب دیا۔ اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا اور لہجے سے گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بلیک فیدر تنظیم ناکارہ ہو چکی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں نئے سرے سے غور کرنا پڑے گا۔ اوور۔ دوسری طرف سے چیف باس کی غراہٹ آمیز آواز سنائی دی۔ باس، میں صرف آپ کی وجہ سے خاموش رہا، ورنہ میں ان تینوں کو فوری ہلاک کر دیتا۔ اوور۔ کراس باس نے قدرے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کراس، دوسری طرف سے چیف باس شیر کی طرح گر جا، تم شاید عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو۔ اگر تم ان تینوں کو گولی مار دیتے تو یقین کرو میں سب سے پہلے تمہیں گولی مارتا۔ تم انہیں قتل کر کے تمام کلیو ختم کر دیتے۔ اب ہم ان کے ذریعے ان کے دوسرے ساتھیوں تک پہنچ جائیں گے۔ اوور۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باس، اب آپ جیسا حکم دیں۔ اوور۔ کراس باس نے بوکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ مشن کی پوزیشن بتلاؤ۔ اوور۔ چیف باس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ باس، سب تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعظم پاکیشیا کو اس وقت گولی مار دی جائے گی جب وہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہا ہوگا۔ اگر اس وقت مشن کامیاب نہ ہوا تو پھر اسے اس ہوٹل میں گولی مارنے کے انتظامات کیے گئے ہیں جہاں وہ ٹھہرے گا۔ اگر وہاں بھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو اسے آرٹ کلب میں گولی مار دی جائے گی جس کا معائنہ اس کے پروگرام میں شامل ہے۔ اوور۔ کراس باس نے مشن کی تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، یہ تم نے تینوں اسپاٹ بہت اچھے چنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم پہلے ہی حملے میں کامیاب رہیں گے۔ اوور۔ چیف باس نے اس بار قدرے نرم لہجے میں جواب دیا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، ہم نے پہلے ہی حملے کا پروگرام اس قدر منظم طور پر ترتیب دیا ہے کہ اس کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیگر 2 اسپاٹ تو صرف حفظ ما تقدم کے طور پر چنے گئے ہیں۔ اوور۔ کراس باس نے چیف باس کا لہجہ قدرے نرم پا کر قدرے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ مگر یہ ان لوگوں کا مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے، نہ جانے انہیں کس طرح ہمارا کلیو مل گیا، اور پھر یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ کوہستان کی سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس تو اس قابل نہیں کہ ہمارے متعلق سوچ بھی سکیں۔ اوور۔ چیف باس نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ باس، میرے ذہن میں ایک نظریہ یہ ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو۔ اوور۔ کراس باس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کھل کر بات کرو، اس موقع پر ہمیں ہر پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اوور۔ چیف باس نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باس، میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں یہ لوگ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے تعلق نہ رکھتے ہوں اور اپنے وزیر اعظم کے حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں کوہستان نہ آئے ہوں۔ اوور۔ کراس باس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس؟ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، میں اس کا ریکارڈ چیک کر لوں۔ میں آدھے گھنٹے بعد تمہیں پھر کانٹیکٹ کروں گا۔ اس وقت تک قیدیوں کی حفاظت کرنا۔ اوور اینڈ آل۔ چیف باس نے جواب دیا اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ کراس باس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا اور پھر پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پہنچنے لگا اور کچھ سوچتا رہا، اور پھر میز کے کنارے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی دیوار کے کونے پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر چند لمحوں تک ٹیڑھی ترچھی لکیریں نظر آتی رہیں، پھر اس پر ایک چھوٹے سے کمرے کا منظر ابھر آیا، مگر دوسرے لمحے کراس باس بری طرح اچھل پڑا، جیسے کرسی میں کرنٹ آ گیا ہو۔ وہ اسکرین کو اس طرح گھور رہا تھا جیسے کوئی عجوبہ دیکھ رہا ہو۔ یہ اس کمرے کا منظر تھا جہاں وہ تینوں قیدیوں کو بے ہوش کر کے رکھا گیا تھا، مگر اس وقت کمرہ خالی تھا۔ کراس باس کا چہرہ غصے، خوف اور پریشانی کی زیادتی کی وجہ سے مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، عمران نے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا
اس کے قریب ہی ٹائیگر، صفدر اور کیپٹن شکیل بے ہوش پڑے تھے، اور ان کی حالت سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ابھی 4-5 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آتے۔ عمران جانتا تھا کہ ہیلیم گیس انتہائی زود اثر ہوتی ہے، اور جتنی مقدار ان کے پھیپھڑوں میں پہنچ چکی تھی، اس لحاظ سے ان کا 7-8 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنا ناممکن تھا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی آنکھیں اس لیے کھول دی تھیں کہ وہ سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے گیس پھیلتے ہی اپنا سانس روک لیا تھا، اور اسے آدھا گھنٹے تک سانس روکنے کی مشق تھی۔ اس تربیت نے کئی موقعوں پر اس کی جان بچائی تھی، اس لیے وہ روزانہ اس کی پریکٹس کرتا تھا۔ یہ طریقہ اس نے ایک ہندو یوگی سے سیکھا تھا، جس سے اس کی ملاقات ایک کیس کے دوران ہوئی تھی، مگر صفدر، ٹائیگر اور کیپٹن شکیل چونکہ چند منٹ سے زیادہ سانس روکنے کی برداشت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ واقعی بے ہوش تھے۔ عمران چاہتا تو جس وقت انہیں اٹھایا جا رہا تھا کوئی چکر چلا دیتا، کیونکہ اس وقت لے جانے والے اس سے بے خبر اور لاپرواہ تھے، مگر اس طرح اس کے ساتھی پھنس جاتے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہی کمرے میں تک چلا آیا۔ چونکہ آنے والوں کو یقین تھا کہ وہ 5-6 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آتے، اس لیے انہوں نے انہیں باندھنے کا تکلف ہی نہ کیا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ اس کے علاوہ نہ ہی اس میں کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی، صرف چھت پر ایک تیز روشنی کرنے والا بلب ضرور موجود تھا۔ عمران نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لے آئے، کیونکہ اس کے نظریے کے مطابق اس وقت وہ انتہائی خطرناک پوزیشن میں پھنسے ہوئے تھے۔ عمران اور اس کے سب ساتھی مجرموں کی قید میں تھے، اور مجرم اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے آزاد تھے۔ نہ جانے مجرموں کے کتنے ساتھی شہر میں پھیلے ہوئے ہوں، اور انہوں نے وزیر اعظم کو قتل کرنے کے لیے کیا پلان مرتب کیا ہو۔ اس لیے یہاں سے نکلنا سب سے پہلی بات تھی، اور اسے یہ بھی علم تھا کہ چونکہ اس نے ان کے 2 ساتھی ہلاک کر دیے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجرم کوئی فوری ایکشن لیتے ہوئے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لے آنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اس نے ٹائیگر کو ہوشیار کرنا شروع کر دیا۔ مجرموں نے پہلے ہی ٹائیگر کا نقاب اتار دیا تھا۔ عمران جانتا تھا کہ اس قسم کے بے ہوش افراد کو کیسے ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ٹائیگر کا ناک ایک ہاتھ سے دبایا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں ٹائیگر کا جسم تڑپنے لگا، اور پھر جیسے عمران نے ہاتھ ہٹائے، ٹائیگر ایک جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے زبردست چھینک آئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ گو ہیلیم گیس کے اثرات کی وجہ سے اس کے دماغ پر غنودگی طاری تھی، مگر چھینک نے کسی حد تک اسے ہوشیار کر دیا تھا۔ اسی لمحے عمران نے ایک اور حرکت کی، اور اس نے ٹائیگر کی ناک پکڑ کر اس کے گال پر تماچا جڑ دیا، اور ٹائیگر کے دماغ سے غنودگی یکلخت غائب ہو گئی۔ اب وہ مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ باس، عمران کو دیکھتے ہی اس نے مودبانہ لہجے میں کہا، باس کے بچے، تمہیں میں نے یہی تربیت دی تھی کہ پاگلوں کی طرح ایکشن کر کے سامنے آ جاؤ۔ اگر تم اڈے پر پہنچ ہی گئے تھے تو تمہاری پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے تھی کہ تم یہاں کے کسی آدمی کا میک اپ کر لو۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، سوری باس، مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ٹائیگر نے شرمندہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے پاس ایمرجنسی میک اپ باکس ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں ہے، میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ٹائیگر نے قمیض کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ کسی طرح ان میں سے کسی کو اغوا کر کے یہاں لے آؤ اور اس کا میک اپ کر لو۔ ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تاکہ باہر کے حالات سنبھال سکیں۔ وزیر اعظم کے یہاں آنے میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ مگر باس، یہاں سے نکلنا، ٹائیگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا تم بالکل ہی عقل سے پیدل ہو چکے ہو؟ کیا میں نے تمہیں تالے کھولنے کی مخصوص تربیت نہیں دی تھی؟ اٹھو، تم دروازہ کھولنے کی کوشش کرو، میں انہیں ہوش میں لے آتا ہوں۔ سب کام انتہائی پھرتی اور تیزی سے ہونا چاہیے، نہ جانے کس وقت مجرم سر پر آ جائیں۔ عمران نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران صفدر اور کیپٹن شکیل کو ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ ٹائیگر نے دروازے کے قریب جا کر غور سے اس کے لاک کی ساخت کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ اس قسم کا تالا بآسانی کھول سکتا تھا۔ اس نے جھک کر اپنے بوٹ کا تسمہ کھولا اور پھر تسمے کے ایک سرے پر لگے ہوئے کلپ کو زور سے دبایا۔ کلپ میں سے دائیں بائیں ایک اور پن باہر نکل آئی۔ اس نے اس پن کے ایک سرے سے دبا کر وہ کلپ تالے کے سوراخ میں ڈال دیا، اور پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا، کلپ دوبارہ باہر نکل آئی۔ اب تسمے کا کلپ تالے کے اندر پھنس گیا۔
ٹائیگر نے تیزی سے تسمے کو مروڑنا شروع کر دیا۔ اس کو اچھی طرح مروڑ کر اس نے اسے مخصوص انداز میں بائیں طرف جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور تالا کھل چکا تھا۔ ٹائیگر نے تیزی سے تسمے کو جھٹکے دے کر باہر نکالا اور پھر انتہائی پھرتی سے اسے دوبارہ بوٹ میں ڈال کر کس دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے احتیاط سے دبایا۔ دوسرے لمحے سٹیل کا بنا ہوا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ادھر عمران اس دوران کیپٹن شکیل اور صفدر کو ہوش لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے انتہائی احتیاط سے دروازہ کھولا اور پھر اس نے سر باہر نکال کر جھانکا۔ دوسرے لمحے اس نے پھرتی سے سر اندر کر لیا اور دروازے کو آہستہ سے دوبارہ بند کر دیا، مگر اس نے اتنی احتیاط ضرور رکھی تھی کہ دروازہ پوری طرح بند نہ ہو، کیونکہ اسے دوبارہ تالا لگ جانے کا اندیشہ تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ سر باہر نکالتے ہی اس نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا جو سٹین گن ہاتھ میں پکڑے وہاں پہرا دے رہا تھا، اور اس وقت وہ ٹہلتا ہوا چند قدم آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ واپس لوٹے گا، اور پھر اسے قدموں کی چاپ اپنی طرف سنائی دی۔ وہ چوکنا کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی قدموں کی چاپ دروازے کے سامنے پہنچی، ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ دوسرے لمحے اس نے نوجوان کو ایک جھٹکے سے اندر گھسیٹ لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ پہرے دار کچھ سمجھتا، عمران نے اسے چھاپ لیا اور عمران کے گھٹنے تلے آ کر نوجوان بے بس ہو گیا۔ اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگیں۔ گو نوجوان تن و پوش میں خاصا جسیم تھا، مگر اس وقت وہ بے خبری میں مار کھا گیا تھا۔ بولو کیا نام ہے تمہارا، ورنہ ابھی ایک جھٹکے سے ہڈیاں توڑ دوں گا، عمران نے درندوں کے سے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں اتنی وحشت تھی کہ نوجوان کی آنکھوں میں یکدم خوف کی جھلکیاں ابھر آئیں۔ میرا نام 20 ہے، نوجوان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر اس کا دایاں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کا ہتھیلی کا وار نوجوان کی گردن پر پڑا اور کڑک کی آواز آئی اور نوجوان نے گردن ڈال دی۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران تیزی سے اس کے جسم سے اٹھ گیا۔ اس کا میک اپ کر لو اور اس کی آواز اور نمبر تم نے سن ہی لیا ہے، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹائیگر نے بغیر کوئی جواب دیے قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک چپٹا سا باکس نکال لیا۔ یہ باکس بالکل پتلا سا تھا اور چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ چمڑا بالکل سکن کلر کا تھا، اس لیے جسم کے ساتھ بندھے ہونے کے باوجود پہلی نظر میں اس کی موجودگی کا شک نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر نے باکس کھول کر سامنے رکھا اور اس میں سے ٹیوبز نکال کر کریم مکس کرنے لگا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے ٹیوبز لیں اور پھر اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چلنے شروع ہو گئے اور پھر ٹائیگر کے نقوش تیزی سے بدلتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹائیگر کا چہرہ اور بال ہو بہو اس مردہ نوجوان کے چہرے اور بالوں کے عین مطابق ہو گئے۔ اب اسے دیکھ کر کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ وہ اس نوجوان سے علیحدہ کوئی شخص ہے۔ تم اس کا لباس تبدیل کر کے اپنا لباس اسے پہنا دو اور اس کا لباس خود پہن لو۔ عمران نے اس نوجوان کے چہرے پر میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ انتہائی پھرتی اور تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر جب تک ٹائیگر نے لباس بدلا، عمران اس نوجوان کو ٹائیگر کا روپ دے چکا تھا۔ اب ٹائیگر زمین پر مردہ پڑا تھا اور وہ اس نوجوان کے روپ میں ٹائیگر کے سامنے کھڑا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل خاموشی سے بیٹھے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ چلو کیپٹن شکیل، اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالو اور باہر نکلو، عمران نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ سب پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیپٹن شکیل نے مردہ نوجوان کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا تھا۔ وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ دروازے سے باہر عمران نے اچانک ٹائیگر کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور ٹائیگر کسی تنکے کی طرح کلا بازی کھاتا ہوا فرش پر جا گرا۔ اسی لمحے عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن کا دستہ ٹائیگر کے سر پر مار دیا اور ٹائیگر 2-4 لمحے ہاتھ پیر جھٹک کر بے ہوش ہو گیا اور اس کے سر پر ایک اور سر ابھر آیا۔ چلو اب یہ صحیح قدرتی حالت میں انہیں ملے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تینوں تیزی سے راہداری کے بائیں حصے کی طرف دوڑنے لگے جدھر ایک دروازہ انہیں نظر آ رہا تھا۔ کراس باس نے جیسے ہی کمرہ خالی دیکھا وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے اور پھر پوری عمارت میں تیز الارم گونجنے لگے۔
کراس باس نے میز کے کنارے ٹکی ہوئی اسٹین گن اٹھائی اور پھر جھپٹ کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ الارم بجنے کی وجہ سے پوری عمارت میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ 3-4 افراد ہاتھوں میں اسٹین گنے پکڑے اس کے کمرے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اچانک الارم بجنے سے وہ بوکھلائے ہوئے تھے۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ کس قسم کا خطرہ پیش آ گیا ہے۔ دوڑو، قیدی کمرے سے نکل گئے ہیں، وہ عمارت سے باہر نہ نکلنے پائیں، کراس باس نے چیخ کر کمرے کی طرف آنے والوں سے کہا، اور وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر دوڑنے لگے۔ کراس باس راہداری سے گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا اور پھر اس نے ایک بٹن دبایا جو در حقیقت ایک چھوٹی سی لفٹ تھی۔ وہ تیزی سے اوپر چڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد لفٹ رک گئی اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سامنے ایک بڑا کمرہ تھا جس کے باہر اسے فائرنگ کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ باس، انہیں ہم نے چیک کر لیا ہے، ان میں سے ایک کو انہوں نے کاندھے پر ڈالا ہوا ہے، وہ ستونوں کی آڑ میں ہیں، ایک نوجوان نے کراس باس سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سب بھی مختلف چیزوں کی آڑ لے کر بے تحاشا ستونوں کی طرف فائرنگ کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اکا دکا گولی دوسری طرف سے ادھر آ جاتی تھی۔ انہیں گھیرنے کی کوشش کرو، یہ بیرونی دروازے تک نہ پہنچنے پائیں۔ کراس باس نے چیخ کر اپنے قریب ہی چھپے ہوئے نوجوان سے کہا اور پھر وہ حکم سنتے ہی رینگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ پھر چند لمحوں بعد فائرنگ کی شدت میں کمی آ گئی۔ اب صرف 2-3 اسٹین گنیں دھماکے کر رہی تھیں جبکہ باقی خاموش ہو گئی تھیں۔ شاید وہ باس کے حکم کے مطابق انہیں گھیرنے کے لیے رینگتے ہوئے ادھر ادھر نکلنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اب ستونوں کی آڑ سے بھی فائرنگ رک گئی تھی۔ بیرونی طرف مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاید برآمدے میں لگے ہوئے تمام بلب پہلے ہی توڑ دیے گئے تھے۔ چند لمحوں بعد اچانک ستونوں کی مخالف سمت سے بھی فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی اور کراس باس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ قیدیوں کو اب مکمل طور پر گھیرا جا چکا ہے، اب وہ بچ کر نہیں نکل سکتے۔ پھر اچانک دونوں طرف سے بلیک فیدر کے ممبرز فائرنگ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ستونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ کراس باس البتہ اب دروازے کی اوٹ میں اطمینان سے کھڑا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ چند لمحوں بعد قیدی زندہ یا مردہ اس کے سامنے ہوں گے۔ پھر بلیک فیدرز ستونوں کے قریب پہنچ گئے اور پھر اچانک فائرنگ یوں رک گئی جیسے کوئی چلتی ہوئی مشین اچانک رک جائے۔ وہاں ایک گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ باس صرف ایک قیدی مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، باقی غائب ہیں، ایک نوجوان کی آواز گونجی اور کراس باس بری طرح اچھل پڑا۔ وہ بھاگتا ہوا ستونوں کی طرف بڑھا اور پھر اس کے وہاں پہنچنے تک 2-3 ٹارچیں جل اٹھی تھیں۔ ایک ستون کی آڑ میں ایک قیدی زمین پر پڑا تھا اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو رہا تھا، جبکہ باقی قیدی غائب تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں زمین کھا گئی ہو، کیونکہ بظاہر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ وہ نقاب پوش ہے جو کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک نے مردہ قیدی کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا، پوری عمارت میں پھیل جاؤ۔ کراس باس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ اس نے 2 نوجوانوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ انہیں لیے دائیں طرف بھاگ پڑا۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ جلد ہی عمارت سے نکل کر وہ بیرونی دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ بیرونی دروازہ بدستور بند تھا۔ کراس باس اور اس کے ساتھیوں نے مختلف جگہوں کی آڑ لی اور چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ کراس باس کو اطمینان تھا کہ قیدی ابھی تک عمارت میں موجود ہیں اور ظاہر ہے وہاں سے نکل کر وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ بھاگ سکتے تھے تو صرف بیرونی دروازے کے ذریعے، جبکہ وہ بند تھا۔ مگر تھوڑی دیر بعد اسے دور سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں۔ باس، پوری عمارت خالی پڑی ہے، کہیں بھی کوئی شخص نہیں ہے، آنے والوں میں سے ایک نے ہانپتے ہوئے کہا۔ چھتیں چیک کر لی ہیں؟ کراس باس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ یس باس، ہم نے عمارت اور اس کے کمپاؤنڈ کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ نمبر 20 قیدیوں کے کمرے کے سامنے بے ہوش پڑا ہے، ایک نوجوان نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور کراس باس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بوٹیاں نوچ لے یا پھر سب کو گولی مار کر خودکشی کر لے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر قیدی کہاں غائب ہو گئے، جبکہ بیرونی دروازہ بند تھا۔ کیا وہ جن تھے کہ اچانک نظروں سے غائب ہو گئے؟ وہ ایک لمحہ سوچتا رہا، پھر اسے اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، بیرونی دروازہ کھولو، شاید وہ باہر نہ نکل گئے ہوں۔ دوسرے لمحے اس کے ساتھیوں نے جھپٹ کر دروازے کی بائیں جانب دیوار کی جڑ کو ایک مخصوص جگہ سے دبایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اب سڑک باہر جا رہی تھی
اور دوسرا لمحہ ان سب کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اچانک عمارت کے سامنے کھڑی ہوئی سیاہ رنگ کی کار کا انجن جاگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، کار جھٹکے کھا کر آگے بڑھی اور دوسرے لمحے وہ آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتی ان کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فائر فائر، کراس باس نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھیوں نے بوکھلا کر کار پر فائرنگ کر دی، مگر گولیاں سڑک سے ٹکرا کر رہ گئیں کیونکہ کار سرنگ پار کر کے اوپر سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ اس کا پیچھا کرو فوراً، ایئرپورٹ سے پہلے اسے ہر قیمت پر روکو، کراس باس نے چیخ کر کہا، اور چند افراد بجلی کی سی تیزی سے عمارت کے سامنے کھڑی ہوئی 2 کاروں کی طرف بڑھے۔ چند لمحوں بعد دونوں کاریں تیز رفتاری سے آگے پیچھے دوڑتی ہوئی سرنگ کراس کر گئیں۔ کراس باس بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اس نے ڈھیلے لہجے میں دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور پھر واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ قیدی ان سب کی نظروں میں دھول جھونک کر ان کے سامنے ہی فرار ہو گئے تھے، اور غصہ اسے اس بات پر آ رہا تھا کہ قیدیوں کے فرار کے لیے دروازہ بھی اس نے خود کھلوایا تھا۔ میز کے پیچھے ایک انتہائی لہیم شہیم انسان سرخ رنگ کا نقاب پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ نقاب میں سے اس کی آنکھیں اس طرح وحشیانہ انداز میں چمک رہی تھیں جیسے چیتا اپنے شکار پر جھپٹنا ہی چاہتا ہو۔ ظاہر ہے وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اس کے قریب ہی ایک کرسی پر کراس باس سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ گو اس کے چہرے پر نقاب موجود تھا، مگر اس کی آنکھوں سے خجالت اور شرمندگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ سامنے 17 نوجوان دیوار کے ساتھ قطار بنائے کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر نقاب موجود تھا، جن پر ناک کی جگہ سیاہ رنگ کے پر موجود تھے۔ نمبر 20 قیدیوں کے کمرے کے سامنے تمہاری ڈیوٹی تھی، چیف باس نے قطار کے آخر میں کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں درندوں کی سی غراہٹ تھی۔ یس باس، نمبر 20 نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر وہ کیوں نکل گئے؟ چیف باس بری طرح دھاڑا۔ انہوں نے اچانک دروازہ کھول کر مجھ پر حملہ کر دیا، پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا انہوں نے میرے ہاتھ سے سٹین گن چھین کر میرے سر پر مار دی۔ نمبر 20 نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں جواب دیا۔ کمرے میں گھمبیر خاموشی طاری تھی۔ ہر شخص کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ نمبر 20 کی زندگی کے لمحات تھوڑے رہ گئے ہیں۔ نمبر 20 کے ذمے مشن کے لیے کیا ڈیوٹی ہے؟ چیف باس نے اچانک کراس باس سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ ہیڈ کوارٹر میں رہے گا، کراس باس نے جواب دیا۔ اس کو واپس بھیج دو، مشن کے بعد اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ میں اس قسم کی کوتاہیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، چیف باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، ہمارے پاس ممبرز پہلے ہی کم رہ گئے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی۔ کراس باس نے ابھی فکرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ چیف باس نے اسے ٹوک دیا۔ شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تعمیل کی جائے۔ بہتر باس، کراس باس نے کہا، اور پھر اس نے دوسرے ممبر کو اشارہ کیا اور 2 ممبر نمبر 20 کو لے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ تم سب جاؤ اور اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لو اور دوسرے احکامات کا انتظار کرو، چیف باس نے باقی ممبرز سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سب دروازے سے باہر نکل گئے۔ آخری آدمی کے جانے کے بعد جب دروازہ بند ہو گیا تو چیف باس نے کراس باس سے مخاطب ہو کر کہا، کراس باس، تم جانتے ہو کہ مجھے یہاں کیوں آنا پڑا؟ چیف باس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، کراس باس نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ تمہارے نظریے کے مطابق جب میں نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی فائل چیک کی تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اس ملک میں سیکرٹ سروس کا سربراہ X2 کہلاتا ہے۔ وہ انتہائی پراسرار شخصیت کا مالک ہے اور آج تک کوئی مجرم اس کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکا۔ ہماری تنظیم تو قاتلوں کی ہے، ہمارے ممبرز تو جاسوسی کے داؤ پیچ نہیں جانتے، لیکن زبردست جاسوسی تنظیمیں جن کا پوری دنیا میں ہوا بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھوں اپنی گردنیں توڑوا بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ایک اور شخص کا بڑا چرچا ہے، اس کا نام علی عمران ہے۔ بظاہر تو وہ انتہائی احمق اور معصوم شخص معلوم ہوتا ہے، مگر در حقیقت وہ انتہائی چالاک، عیار اور ذہین شخص ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے جو بھی مجرم ان کے ملک کا رخ کرتے ہیں بالآخر لاشوں میں ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ X2 کو ہمارے مشن کا سراغ مل گیا ہے، اس لیے وہ کوہستان میں ہمارے مقابلے پر اتر آیا ہے۔ میرے نظریے کی تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ ابھی پاکیشیا کا وزیر اعظم کوہستان پہنچا ہی نہیں، ہمارے مشن کا آغاز بھی نہیں ہوا، اور کچھ لوگ نہ صرف ہماری راہ پر لگ گئے ہیں
بلکہ وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ہمارے 3 ممبروں کو ختم کر کے واپس نکل جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مجھے خود یہاں آنا پڑا تاکہ میں خود اس مشن کو کنٹرول کر سکوں۔ اور یہ بات بھی سن لو، اگر ہمارا یہ مشن ناکام ہو گیا تو ہماری تنظیم کی ساکھ ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم نے اس مشن کو ہر قیمت پر مکمل کرنا ہے، چیف باس نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول عمران سیریز کے سلسلے میں بلیک فیدر، اور یہ اس سلسلے کی تیسری قسط تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔